بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام تب تک کھانا نہ کھاتے جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے مہمان بنا سکے۔ آپ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کے واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندہ کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تا دم آخر اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا وہ خوش قسمت تو آپ علیہ السلام ہی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز و تفریق آپ کی عطاؤں کے دروازے لوگوں پر کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی کہ آپ اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل ہے۔ آپ کا شمار 5 اول العظم الانبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سے نکاح کیا اور حران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور ایلیا کے درمیانی علاقے سبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں نے بے جاس تانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ علیہ السلام نے ایک کنواں کھودا۔ کتب تواریخ میں آپ علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان ہوئے۔ الغرض آپ علیہ السلام سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، سرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی، اور آپ علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام کنتورہ تھا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور دوسری کا نام حجور بنت ارحیر تھا اور اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ تبری میں مصنف امام ابن جریر تبری علیہ رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا کہ ایک روز آپ لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو ازرائے ہمدردی اس کی طرف گدا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو بحث ضعف، کمزوری اور ضعیف ہونے کی وجہ سے ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا کبھی کان پر لگتا۔ کمزوری کی وجہ سے ہاتھ کانپتے، حتیٰ کہ اگر وہ بامشکل لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ فوراً پیٹ سے ہوتا ہوا شرمگاہ کے راستے سے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے اس بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا، اور آخر آپ علیہ السلام نے اس بوڑھے سے یہ پوچھا اے شخص یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرے بڑھاپے کی وجہ سے ہے، میرے ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد بھی میں بھی اسی حال میں ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی اے اللہ اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ بوڑھا اچانک اٹھ کھڑا ہوا
جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 200 سال تھی، اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی، اور ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت اچانک آئی تھی۔ آپ کو جبرون عیشی بستی میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھی، اور یہ زمین کا ٹکڑا آپ نے اپنے ہاتھوں سے 400 درہم ادا کر کے خریدا تھا۔